ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پر چلے ہیں سرور وہی راہ معتبر ہے، جس پر چلے ہیں سرور۔ محترم حضرات، اب آپ کے سامنے مدرسہ حلقہ ام القرآن کے حافظ سیحان ابن جناب آفتاب عالم صاحب عمر گنج کو میں آواز دے رہا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ محترم، میں آپ حضرات کے سامنے سیحان حافظ سیحان کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں سیحان ابن آفتاب عالم عمر گنج بلیا، جو مدرسہ حلقہ ام القرآن کا ایک شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں۔ آج کی اس پرنور محفل پر میری تقریر کا عنوان قرآن مجید کے اوپر ہے۔ امید ہے میری بات غور سے سنی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف و فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائیں اور عمل صالح کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہی ارشاد ربانی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہادی و رہنما ہے جو قرآن سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر و مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے لی ہے۔ قرآن میں باطل کے گھٹے کی گنجائش نہ آگے سے ہے نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے۔ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ارشاد باری ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی کہ حافظ نے اپنے سینوں میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا۔
قرآن نے قرآن کے پڑھنے کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو محفوظ کر لیا۔ علماء نے قرآن کے معانی و مطالب، تفاسیر و تراجم کو محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ قرآن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا اسی طرح اب بھی موجود ہے۔ اس میں کہیں زبر زیر یا نقطہ کا بھی فرق نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلاً توریت و انجیل تحریف و تبدیل کا شکار ہو گئے۔ خود یہودی اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ و معانی کو بدل دیا، بہت سی چیزیں ان میں سے نکال دیں، بہت سی نئی چیزیں ان میں داخل کر دیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کیونکہ وہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، ان کا احکام قیامت تک کے لیے نہیں تھے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید میں صرف تحریف و تغیر کی گنجائش نہیں ہے، نہ آج تک اس میں ذرا بھی تحریف ہو سکی، نہ آئندہ تحریف ہو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کے احکام و فرمودات ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، قیامت تک چھوڑ کر اور کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہی ان کی تمام دینی و دنیاوی ضروریات کا کفیل ہے، قرآن ہی ان کے لیے مکمل سرچشمہ ہدایت ہے۔ محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، نیچے بھی گراتا ہے، عروج بھی عطا کرتا ہے، زوال بھی دیتا ہے، ترقی سے بھی نوازتا ہے، پستی میں بھی ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو اسی کی وجہ سے پستی میں گرا دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کے احکام و فرمودات پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے احکام و فرمودات پر عمل کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور عمل کرنے کی وجہ سے عروج و کمال سے نوازتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے، قرآن کے احکام و تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، انہیں ایمان نہ لانے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے قائر نزیلت میں گرا دیتا ہے۔ آج جو لوگ عروج و کمال کے خواہش مند ہوں، جو دنیا اور آخرت کی ترقی اور فلاح بہبود چاہتے ہوں، ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں، اس کے فرمودات و احکام پر عمل کریں اور تعلیمات قرآن کو ساری جہاں میں عام کریں، تاکہ ساری دنیا پستی و اخطاط سے نکل کر عروج و کمال کی شاہراہ پر گامرن ہو۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں بے ایمان کے عافیت کے راہ سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمتی شب اور سورج جگ گائے گا۔ دعائے اللہ تعالی ہم تمام سامعین کو صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے مدرسہ حلقہ ام القریٰ کو دن بدن ترقی عطا فرما۔ دعائے اللہ تعالی ہمارے استاد الحاج مولانا حافظ وقاری محمد ضیاء الاسلام صاحب کو اسی مدرسہ کی خدمات و قبول عطا فرما۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ کے سامنے حافظ سعادت سیحان سلمہ نے آپ کے سامنے ابھی تقریر پیش کی۔ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔